اور اگر یہ زندگی خواہشات کے مطابق گزرے گی، ناجائز خواہشات کے مطابق گزرے گی، تو روز روز ہماری آخرت بگڑتی چلی جائے گی۔ احکامات والے لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ خواہشات ناجائز خواہشات والے یہاں بھی پریشان ہوں گے اور مرنے کے بعد بھی پریشان ہوں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ احکامات والے جتنے بھی لوگ انسان ہیں، جتنے بھی احکامات والے جو احکامات کے مطابق زندگی دنیا میں گزارے، تو احکامات والے سارے کے سارے آخرت میں کامیاب ہوں گے، اور خواہشات والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے آخرت میں ناکام ہوں۔ تو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ، اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور انبیاء علیہ السلام نے یہی محنت کی کہ دنیا میں رہنے والے انسان دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ دنیا خود دھوکہ باز ہے، یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہاں مال ہے، ملک ہے، تخت ہے، تاج ہے، حکومت ہے، کرسی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، یہ چیزیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں۔ اصل جو ہے وہ آخرت، دنیا میں ہو کر آخرت کے لیے تیاری کرنا، کیونکہ یہ زندگی بہت قیمتی، مختصر زندگی قیمتی، اس پر ہمیشہ آخرت کا دار و مدار ہے۔ اسی زندگی پر ہمیشہ انسان آخرت میں یا کامیاب ہو سکتا ہے اور یا جو ہے ہمیشہ کے لیے ناکام ہو سکتا ہے۔ پہلے بھی میں نے کہہ دیا، احکامات والے زندگی والے کامیاب، خواہشات والے زندگی والے ناکام۔ تو انبیاء علیہ السلام نے بھی یہی دعوت چلائی، اے لوگو دنیا میں یہاں رہ کر اللہ پاک کے احکامات کے مطابق زندگی گزار۔ سب سے پہلے دین کی محنت میں سب سے پہلے بنیادی چیز جو ہے وہ تو کلمہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کلمے کا یقین دل کے اندر اتارنا۔ ہمارے علماء بھی فرماتے ہیں کہ یقینوں کی تبدیلی کی محنت، کہ دنیا کی کسی چیز سے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، خوبصورت ہو یا بدصورت، مال ہو یا ملک ہو، تخت ہو یا تاج ہو، حکومت ہو یا کرسی ہو، سونا ہو یا چاندی ہو، ٹھیک ہے، کسی چیز کا بھی ہمارے دل کا یقین کسی چیز کا بھی نہ، بس یقین جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی ذات پر یقین۔ یہ یقین کو بنانا پڑے، جتنا آدمی اللہ کی بڑائی کی دعوت دے گا نا، اتنا اس کا اللہ پر یقین، بھروسہ اور اعتماد بنے گا۔ اور جب دعوت نہیں دو گے نا تو دل کا یقین تبدیل نہیں ہوگا۔ دعوت سے اپنی زبان سے کہو گے اللہ پاک بڑے ہیں، اتنے بڑے کہ اللہ کے بڑے ہونے کا کوئی حد نہیں، ہم اتنے چھوٹے کہ ہمارے چھوٹے ہونے کا کوئی حد نہیں۔ اللہ پاک جو ہے نا مشکل کشا ہے، سارے انسانوں کی مشکلات کو اللہ آسان فرماتے، اللہ حاجت روا ہے، سارے انسانوں کے حاجتیں اور ساری مخلوق کی حاجتیں اللہ پاک پورا فرماتے۔
اللہ پاک کارساز ہے، کارساز، ٹھیک ہے، یعنی سارے انسانوں کے جو ہے نا کام اللہ پاک بناتے ہیں، کارساز ہے اللہ پاک، اللہ رازق ہے، سارے مخلوق کو روزی اللہ دیتے ہیں، سب کو روزی کھلاتے ہیں۔ اللہ پاک خود نہیں کھاتے، اللہ خود کھاتا نہیں، سب کو پلاتے ہیں، اللہ خود پیتے نہیں۔ ہم سب کو اللہ سلاتے ہیں، ایک دن آرام نہ کرو، نیند نہ کرو، 2 دن نہ کرو تو دماغ کام نہیں کرے گا۔ اللہ ہم سب کو سلاتے ہیں، لیکن اللہ پاک جو ہے خود جو ہے نا سوتا نہیں، ٹھیک ہے، ہمیں تکاتے بھی ہیں، ہم تکتے ہیں، اللہ جل شانہ اس چیز سے بری ہے، اللہ تکتا نہیں۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، وہ کسی کا محتاج بھی نہیں، کسی کے مشورے کا بھی محتاج نہیں، اس اللہ سے آدمی تعلق جوڑے۔ واجی صاحب فرماتے تھے نا رحمت اللہ کہ سب سے رشتہ توڑ، سب سے رشتہ توڑ، رب سے رشتہ جوڑ، سب سے رشتہ توڑ، رب سے رشتہ جوڑ۔ آج جو ہے نا رب سے رشتہ توڑ اور مخلوق سے رشتہ جوڑ، مخلوق سے رشتے جوڑتے ہیں، اللہ سے تعلق بن جائے نا، اللہ تو بس ہر وقت اللہ پاک کے جو ہے نا ارادے کا نام جو ہے نا، وہ اللہ کا ارادہ ہو جائے تو وہ کام ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے تعلق بنائیں، جیسے دنیا میں کسی بڑے آدمی سے تعلق بنایا اور پھر اس پر انسان اپنے کاموں کو نکالتے ہیں۔ یہ میرا دوست ہے، ملک کا بہت بڑا آدمی ہے، میں اس پر اپنے کاموں کو اس پر نکالتے ہیں، دوستوں کے کام بھی اس پر نکالتے ہیں، علاقے والوں کے کام بھی اس پر نکالتے ہیں۔ ہمارے علاقے والوں کے لیے یہ ٹرانسفارمر چاہیے، ہمیں پانی کی ضرورت ہے، ہمیں گیس کی ضرورت، اس سے تعلق ہے، تو تعلق کی بنیاد پر وہ اپنے دوست کا کام کر لیتے ہیں، اور اس کا دوست جو ہے اور لوگوں کے کام بھی اس پر نکالتے ہیں، اس کا دوست ہے۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگو، ہم سب جو ہے نا، اللہ ہم سب کا رب ہے، اور ہم سب جو ہے کوشش کریں کہ ہم اللہ سے ہمارا تعلق جوڑ جائے، ہماری دوستی اللہ سے لگ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے نا دنیا کے کام بھی ہم اللہ پر نکالیں اور آخرت کے کام بھی ہم اللہ پر نکالیں، اپنے کاموں کو بھی اللہ پر نکالیں اور اپنے دوسرے انسانوں کے کام بھی اللہ پر نکالیں، ٹھیک ہے۔ لیکن تعلق بنانے کے لیے نا، تعلق بنانے کے لیے جو ہے نا، اس کے لیے محنت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام اور اس کے صحابہ نے محنت کیا، ان کا اللہ سے تعلق بنا ہوا تھا، تو تعلق کی بنیاد پر وہ اللہ جل شانہ سے کام نکلواتے، زمین سے پانی نکلواتے تھے، آسمان سے بارشیں برساتے تھے، ٹھیک ہے، مردے چیز کو زندہ کرتے تھے، ایسے تعلق۔ ایک صحابی راستے پہ جا رہے تھے، مجمع جو ہے حیات صحابہ میں لکھا، مجمع جمع تھا اور یہ گھوڑے پہ سوار تھے، تو مجمع کے اندر جب گیا، لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے، جیسے یہاں مجمع جمع ہوتا ہے، کیا بات ہے؟ کہتے ہیں یہ ایک آدمی ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں جو ہے نا گالیاں دیتے ہیں، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ کچھ غلط جو ہے وہ گالیاں دیتے تھے، تو یہ آگے بڑھے، گھوڑے پر سوار تھے، ٹھیک ہے، گھوڑے پر سوار تھے، ان سے کہا آپ کو کیا ہوا، یہ کیا کرتے ہیں؟
ایسا مت کرو، یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، وہ تو اللہ والے لوگ تھے، ان کے پیچھے آپ جو ہے نا غلط باتیں کرتے ہیں۔ تو اس گھوڑے سوار کو اس نے کہا جاؤ بھائی اپنا کام کرو، ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے پیغمبر بات کرتے، نبی بات کرتے، جاؤ۔ اس نے کہا کہ بس زبان کو بند کرو ورنہ میں بد دعا کروں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے ڈراؤ مت۔ گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑے پر سوار، 2 رکعت نفل کے لیے نماز کی نیت بھی نہیں باندھی تھی۔ وضو تو مسلمان کا ہر وقت ہونا چاہیے۔ تو سوار گھوڑے پر بد دعا کی، کچھ الفاظ بد دعا کے، صرف یہ الفاظ ہیں، یا اللہ، تعلق تھا، یا اللہ اس آدمی کو اسی مجلس میں عبرتناک سزا دے دے، یا اللہ اس آدمی کو اسی مجلس میں عبرتناک سزا دے دے کہ اور لوگ بھی اسے عبرت پکڑ لیں۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ بس یہ دعا بد دعا کرتے ہی قبلے کی طرف سے، مدینہ منورہ کی طرف سے ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا، سارے مجمع میں گھس گیا اور اس آدمی کے جو ہے سر کو منہ اس طرح ڈالا نا تو بالکل اس کو بدن سے جدا کر دیا۔ اور دوسری روایت میں مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کو اس طرح کھایا جیسے جانور گھاس کھاتے ہیں۔ تو اللہ سے تعلق، ایک آدمی جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گالیاں دیتے، ایک صحابی آگے بڑھے، ان سے کہا کہ آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں؟ یہ حضور پاک علیہ السلام کا کیا لگتے ہیں؟ فرمایا چچا زاد بھائی۔ کہتے ہیں اس کے نکاح میں کون تھی؟ پھر حضور پاک علیہ السلام کی لاڈلی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ فرمایا پھر ایسے آدمی کے پیچھے آپ گالیاں دیتے ہیں؟ اس کو بھی اس نے کہا کہ مجھے نبی کی طرح مت ڈراؤ۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چپ ہو جاؤ، صحابہ کے پیچھے گالیاں نہ دو ورنہ میں بد دعا کروں۔ وہ ڈرتے نہیں تھے وہ آدمی، تو بس بد دعا کیا کی، یا اللہ اس کو اندھا کر دے، وہ فوراً اندھا ہو۔ تو دوستو بزرگ، میری بات کہنے کا عرض یہ ہے کہ ہم اللہ سے تعلق بنائیں، جب بھی، جس وقت بھی، جہاں بھی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ ہاں، جس طرح حضور پاک علیہ السلام کرتے، وضو کر کے نماز پڑھ کے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ تو دوستو، بھائیو، بزرگوں، سب سے جو ہے نا اصل چیز یقین ہے۔ بس ہماری جو ہے یقینیں بن جائیں کہ اللہ پاک کے ذات عالی سے سب کچھ ہوتا ہے اور مخلوق اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اور تبلیغ میں یہ ہے بھی کہ ہم اپنے یقینوں کو درست کریں، یقین ہمارے مضبوط ہو جائے، کسی کے کسی چیز سے اثر ہم نہ لیں۔ ٹھیک ہے، اگر اثر لے تو اللہ پاک کی ذات عالی سے اثر لے۔ ٹھیک ہے، تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، اور یہ یقین بنانے کے لیے ہم یہاں جمع بھی ہوئے ہیں، اور اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہمارا یقین بھی اللہ پر آ جائے، اور جتنے بھی دنیا میں مسلمان مرد عورتیں دنیا میں بس رہے ہیں، دنیا کی کسی کونے میں بھی ہوں، سب کا یقین اللہ پر آ جائے، سارے مسلمان احکامات والی زندگی گزارے، خواہشات کی زندگی سے بچ جائے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھو، میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا ہوں، یہ علماء کی بات ہے۔ کہتے ہیں اس وقت جو ہے نا دین کے لیے جو رکاوٹ ہے نا، رکاوٹ
دین کے لیے رکاوٹ جو ہے وہ مسلمان ہے. مسلمان دین کے لیے رکاوٹ ہے. وہ اس لیے کہ وہ جو ہے اپنے اسلامی زندگی کو اس نے اختیار نہیں کی. ٹھیک ہے. ورنہ اسلام والی زندگی کو لوگ دیکھتے ہیں نا تو اسلامی زندگی میں بالکل مقناطیس ہے. وہ آدمی کو اپنی طرف کھینچتا ہے. یہ ہمارے لباس سنت کے مطابق، ہمارے حلیے سنت کے مطابق، ہمارے زبان کی بولی بولنا سنت کے مطابق، ہمارا دیکھنا سنت کے مطابق، یعنی ہر چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. ایک دفعہ ایک جماعت والوں کے ساتھ ایک پادری مسلمان ہوئے تو انہوں نے پاکستان جایا، 4 مہینے لگائے. جب واپس جا رہے تھے تو صبح کے بیان میں حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے تھے اور یہ مہمان لوگ جو ہے واپس جاتے تھے، کہتے ہیں حضرت سے مصافحہ کرتے. میں بھی بیان میں بیٹھا تو حاجی صاحب تو ہر بات کرتے تو سب نے ہاتھ ملایا. تو ایک آدمی نے کہا، اس نے کچھ باتیں کی ہمیں سنائی نہیں دیتی. سنائی جو ہے ہم نہیں سن سکتے، لیکن جب وہ چلے گئے نا تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ آخری جس نے باتیں کی یہ پادری مسلمان ہوا ہے اور مجھے کہہ کر چلے گئے کہ آپ کی جماعتوں کے ساتھی نہیں ہیں. ان کو کہو کہ یہ پگڑی کبھی جو ہے پگڑی اس پگڑی کو نہ چھوڑنا، اور جو تمہارا لباس ہے کرتا اس لباس کو نہ چھوڑ. اور اس لباس کو دیکھ کر میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا. پھر اس کے بعد میں نے اسلام کی طرف راغب ہوا اور میں اسلام میں داخل. سنت کے لباس ہے. تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، یقین جو ہے نا میں بات رہ گئی دعوت چلانے سے. جتنا اللہ پاک کی بڑائی بیان کرو گے اتنا دل سے جو ہے نا، دل سے دنیا کی جو ہے نا قدر و منزلت نکلے گی اور اللہ کی بڑائی آئے. اور ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے، حضرت شیخ نے لکھا ہے. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کا ذکر یہ دلوں کا علاج ہے، اور دنیا کا ذکر یہ دلوں کی بیماری ہے. دلوں کی بیماری. جب آدمی صبح سے لے کر شام تک دنیا کا ہے. ایک حدیث کا یہ بھی مفہوم ہے. حضور نے فرمایا جی ایمان، اپنے ایمان کو تازہ کرو. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کو کیسے تازہ کرے؟ فرمایا اکثر اللہ کی باتیں کرو. ایک تو ذکر ہوتا ہے، اللہ کی دعوت چلا، تمہارا ایمان جو ہے نا تازہ ہو جائے. سارا دن گزر جائے، کوئی اللہ کی بڑائی، ہم کمزور بیان نہیں کر سکتے. اور یہ کمزوری جو ہے نا، یہ دعوت نہ دینا اعمال پہ اور کمزوری بھی انسان کے اندر پھر پیدا ہو جاتی. جتنا آدمی دعوت دے گا اتنا اس کے اعمال مضبوط ہوں. دعوت دینے سے سنت کے طریقے پر انسان مجبور ہو. دعوت دینے سے صحیح نماز سیکھنے پر انسان مجبور ہو. دعوت دینے سے دھیان کے نماز کے لیے دعوت انسان کو مجبور کر دیتے. اور دعوت دینے سے روزمرہ زندگی کے جو علم ہے اس پر یہ دعوت انسان کو جو ہے نا، انسان کو مجبور کر دے گی. دکان کریں گے کیسا کریں گے، کیا کرنا چاہیے؟ چلو بھائی مفتی کے پاس جانا ہے،
مسئلے کا پوچھنا ہے، عالم کے پاس جانا ہے. ہاں روزمرہ یقین کرو دعوت دینے سے سارے اعمال، یہ ہمارے جو جتنے اعمال ہیں نا، یہ اعمال ہم 5-6 باتیں بیان کرتے ہیں، اس پر یہ دعوت دینے انسان کو مجبور کر دیتی. جو آدمی دعوت نہیں چلائے گا وہ جماعت کی نماز پر اس کو مجبور نہیں، اس کی مجبور نہیں ہوگا وہ. ہاں یاد رکھو. تو اس لیے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سب سے پہلے دعوت ہے. انبیاء علیہ السلام دعوت، حضور پاک علیہ السلام نماز سے پہلے بھی دعوت کا کام کرتے. ہم نے تو یہی علماء مفتی صاحبان بیٹھے ہیں، انہی سے سنا ہے کہ 9 سال، کوئی 10 سال، کوئی 13 سال بتاتے ہیں کہ صرف اور صرف مکہ مکرمہ میں کلمے کی دعوت چلتی. ہاں کلمے کی دعوت چلتی. تو اس لیے بھائیو، جب انسان دعوت دے گا تو نماز خود، اس کا نماز بھی شاندار بھی ہوگا اور اس کا نماز جاندار بھی ہوگا. دعوت دینے سے انسان فکر مند ہوگا، اپنے لیے بھی، اپنی جان کے لیے بھی، اور پھر جہان کے لیے بھی فکر مند ہو کہ پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں یہ ایک انسان بھی جہنم میں نہ جائے. ٹھیک ہے. ابھی ہم لوگ، ہمارے ساتھی نے کارگزاری سنائی، قطر کی تشکیل دی 1 مہینے، تو لاکھوں لوگ باہر ملک سے آئے تھے، لاکھوں لوگ. ٹھیک ہے. لیکن قطر والے، حکومت والوں کو اللہ بہت بہت جزائے خیر دے دے. انہوں نے اپنے ملک جیسے عربوں کا ملک ایسے اسلامی لیا، ترتیب سے انہوں نے ہے بھی وہ لوگ اچھے، سارا ترتیب انہوں نے ایسا بنایا تھا کہ جتنے بھی اغیار باہر سے آئے تھے سب کے سب متاثر ہو کے چلے گئے، سب کے سب مسلمانوں سے متاثر. ہاں جتنے بھی آئے تھے، جتنے، ہاں چاہے مرد تھے چاہے عورت، چاہے پڑھا لکھا تھے چاہے ان پڑھ تھے، چاہے جو زبان بھی بولنے والے تھے، کئی زبانوں والے لوگ تھے، کئی زبانوں والے. لیکن ان کا وہاں ماحول دیکھ کر، مسجدوں کا ماحول دیکھ کر، مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر، اور ان کے جو ہے نا رویے کو دیکھ کر، ٹھیک ہے، گاڑیوں میں جاتے ہوئے مسلمانوں کو دیکھ کر ایسا ایک نظام بنایا تھا. ہاں یقین کرو نا، ہمارے دل سے دعائیں نکلتی ہیں ایسا ملک. تو جتنے بھی یہ شائقین حضرات آئے تھے نا، تو سارے شائقین جو ہے نا یہاں سے زبردست اثر لے کے چلے گئے، صرف دیکھنے سے، نہ کوئی بولی بولنے سے، نہ کسی اکرام کی وجہ سے. ان لوگوں کو دیکھ کر کہ ہر جگہ پر ان کے لیے جو ہے نا اچھے اچھے انتظامات کیے تھے، تو ان کو دیکھ کر ملک وہاں جو ہے نا قطر میں خود بیان کرتے تھے کہ ہم نے پہلی دفعہ مسلمانوں کو دیکھ لیا. ایسے مسلمان اس طرح ہونا چاہیے. اور مسلمان کیا ہے؟ مسلمان تو خیر خواہ ہے کہ پوری دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، جس زبان والے ہیں، جس ملک والے ہیں، جس خاندان والے ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، سارے مسلمان، ہر مسلمان کا یہ فکر ہونا چاہیے کہ یہ سارے کے سارے جو ہے جنت میں چلے جائیں اور سب جہنم سے بچ جائیں. ٹھیک، کوئی اور تو یہ معاملہ تو نہیں ہے کہ ہم کسی کے ملک میں جائیں گے، وہ ہمیں نوکری دے گا اور پھر نوکری میں ہمیں جو ہے نا عہدہ دے گا اور پھر بڑے بڑے ہمیں مال سے نوازیں گے. نہیں. ہاں مسلمانوں کو دیکھا، مسلمانوں نے اکرام بھی کی، خود بخود آتے تھے اور پوچھتے تھے ہاں آپ کا یہ لباس کیسے، خود بخود، یہ نہیں ہے کہ کوئی اس سے بات کرتے. تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، جب
ہم بن جائیں گے؟ سب سے پہلے تو یقین بنانا، اور ہر عمل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھ، یاد ہو تو اختیار کرنا، یاد نہ ہو تو کسی علماء حضرات سے پوچھ، کسی بزرگ کو کسی نے ہندوانہ لے آیا، تربوز کہتے ہیں، اس کو لے آئے تو اس نے رکھ دیا، اس نے کہا جی کھانے کے لیے لایا ہوں، رکھنے کے لیے نہیں۔ کہتے ہیں ابھی سوچتے ہیں کہ حضور نے تربوز کو کس طرح کاٹا ہے، حضور نے تربوز کو کس طرح کاٹنے کی سنت بھی دیکھتے ہیں اور پھر کھانے کی سنت بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہر عمل میں حضور کا طریقہ، اللہ کی قسم یہ ہدایت کے لیے کافی، اور حضور کے طریقے بغیر ہدایت ملے گی بھی نہیں، یہ یاد رکھ۔ حضور کے طریقے پر مسلمان عمل کرے گا نا تو اللہ کے ہاں وہ مقبول ہو، حضور کے طریقے پر عمل نہ ہو، علماء کرام فرماتے ہیں اللہ کے ہاں وہ مردود ہو، رد کیا جائے گا۔ جیسے پاکستان کے روپے پر پاکستانی مہر ہو تو لگتا ہے، اگر وہی مہر نہ ہو تو پھر وہ لگتا بھی نہیں ہے، اور اس پر جو ہے پکڑے گا تو سزا ملے گی۔ یقین کو صحیح کرنا اور سنت طریقوں کو جو ہے پہچاننا، اور اپنے نماز کو شاندار اور جاندار بنانا، ٹھیک ہے؟ نماز کے ذریعے سے نماز کے ذریعے سے انسان جو ہے نا اللہ سے اپنے ضرورتیں، اپنے حاجتیں پورا کر سکتے۔ صحابہ کے ایک صحابی کے بارے میں اس کو نمک کی ضرورت تھی تو نیت باندھ لی، نمک، بارش برسانے کی ضرورت ہے، جیسے مفتی صاحب نے اعلان کیا صلاح، ایک صحابی دعا کرتے بارش کے، جب سجدے میں چلے گئے نا، سجدے میں تو سجدے سے سر نہیں اٹھایا، کیا کہ بارش کی قطروں کی ٹپک ٹپک زمین پر شروع ہو گئی، ایسا تعلق۔ آپ نے سنا ہوگا ایک صحابی کو جیل کے اندر حاجت پڑ گئی غسل کی، تو باہر جو سینتری کھڑا تھا ان سے پانی مانگا، نہیں دیا، کہتے یہ بھی دے دو، دوسرے وقت کا بھی دے دو، مجھے حاجت ہے، نہیں دیا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں، علماء کرام ہائے ہائے کہتے ہیں وہاں جو ہے جیل کے اندر اور کمرے کے اندر اللہ نے بارش شروع کر دی، کمرے کے اندر اپنی حاجت کو پورا کیا۔ تعلق تھا بھائیو، دوستو، بزرگ، یقین کرو جو ہے نا، بس بات کرنا آسان ہے لیکن اسی طرح بننا جو ہے وہ مشکل۔ وہ کہتے ہیں نا دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، سب کچھ بگاڑ ہماری طرف سے۔ سارے مسلمان جو ہے حضور کے طریقے والے ہو۔ ایک سفیر باہر ملک سے آیا، سفیر کافر بادشاہ کی طرف سے، مدینہ منورہ کے حدود پر جب پیر رکھ دیا نا، اندر داخل، تو حدود سے لے کر حضور پاک علیہ السلام تک پہنچتے پہنچتے سب کے حلیے ایک جیسے، سب کے لباس ایک جیسے، سب کے اخلاق ایک جیسے، سب سے ملنا ایک جیسے۔ حضور تو پہنچتے ہی اپنے بادشاہ، سفیر تھے، بادشاہ کی بات نہیں بتائی، پہلے یہ کہا کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں اسلام میں داخل ہوں، ٹھیک ہے؟ کسی نے دعوت نہیں دیا۔ حضور نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، جس بات کے لیے بھیجے گئے وہ بات کر لو پہلے۔ تو بھائیو بس یہ محنت ہے، دعوت کی محنت، زبردست محنت، انبیاء علیہ السلام والا کام ہے۔ اس کے تقاضوں میں انسان جھانکے،
جب تقاضا آ جائے تو تقاضے سے پہلے تو ہی نہ کرے، ٹھیک ہے نا؟ تبلیغ کی قدردانی کیا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں میں تبلیغ کا قدر کر، تبلیغ کی قدردانی یہ ہے کہ تبلیغ کے تقاضوں پر جھونکو، ہاں، ناراض نہ ہونا۔ بہت سے ایسے ساتھی ہیں جس کے قواعد پورے ہیں 2 سال 3 سال، پھر بھی سالانہ چلے لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ملکوں کا سوچتے نہیں کہ باہر ملکوں میں جائیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، ہمارا وہ مولوی محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مجمع میں اسی ممبر پر فرمایا کہ ہمارا تبلیغ یہاں تک آ گیا کہ جب مقامی گشت ہوتا ہے نا، پھر مقامی گشت کے دن پر ہم پرانوں پہ گشت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں کہ بھائی آج گشت ہے۔ اگر ہر پرانا فکر مند ہو جائے کہ آج ہمارا گشت ہے، ہم اپنے ساتھ گشت میں کتنے ساتھیوں کو جوڑیں گے؟ 1 یا 2 یا 3، 10 آدمی ہو 2 کرے تو کتنے ہو جائیں گے؟ وہی پرانے جو ہے وہ پہنچ نہیں پاتے، خود پرانے نہیں آتے، جب پوچھا جائے نا کہتے ہیں بس دن چھوٹے ہیں اور ہمارا کاروبار ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ بس کاروبار جو ہے وہ تو اونچی چیز ہے اور گشت جو ہے وہ اتنی اونچی چیز نہیں۔ ہاں، جس طرح ایک مولوی صاحب اس ممبر پر بیان کرتے تھے کہ تبلیغ والا جتنی بھی تبلیغ کی صفتیں بیان کرتے ہیں اور تبلیغ کی جو ہے نا اوصاف بیان کرتے ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، جتنا بیان کرتے ہیں نا، جتنا تبلیغ۔ ایک ابدال تھا جماعت والوں سے کہا، جماعت والوں سے ایک ابدال نے کہا کہ تم جتنے بھی تبلیغ کی تعریفیں کرتے ہو، قدر منزلت سے اس کو دیکھتے ہو، لیکن تمہارے دل میں تبلیغ کی اتنی قدر نہیں۔ قدر ہوتا تو دکان کیا چیز ہے؟ ہفتے میں 1 گھنٹہ پہلے آ جائیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عمل پر جو ہے ہمارا یقین نہیں ہے۔ ہاں، ناراض نہ ہو، یقین آدمی کو آگے کھڑا کر دیتا۔ ایمان تو ہم سب میں ہے، ہاں، ایمان والے ہیں، کمزور ایمان والے ہیں، ہاں، یقین آدمی کھڑا کرتے ہیں، کسی کو بھی نہیں دیکھے گا آج ہمارا گشت ہے بھائی، ہاں آج ہمارا گشت۔ ہم نے سنا ہے ایک پنجاب کے جو ہے نا گجرانوالہ کے ایک ذمہ دار ساتھی کراچی کام کے لیے گئے، تو وہاں کام ہوا، لوگوں نے کہا آپ کا کام 2-3 دن جو ہے بعد ہوگا۔ اس میں جو ہے بدھ کا دن آ رہا تھا، بدھ کا دن، تو کہتے ہیں پھر تو ہمیں اپنے گشت کو پہنچنا چاہیے۔ جہاز کا ٹکٹ لیا اور آ کر جو ہے نا گجرانوالہ میں اپنے مقامی گشت، بہت سے بڑے بڑے بزرگوں نے وہاں کہہ دیا کہ یہاں کسی محلے میں مقامی گشت آپ شریک ہو جائیں۔ کہتے ہیں نہیں، وقت ہے، 2-3 دن ہے تو میں پھر واپس آ جاؤں۔ ٹکٹ پیسوں کو نہیں دیکھا اور محلے کے گشت کو پہنچ گئے، گشت کر لی، رات ٹھہرے، صبح پھر دوبارہ جو ہے نا واپسی کے ٹکٹ لیا تھا، پھر اپنے کام کے لیے چلا۔ ہاں، تو بھائی ابھی جو ہے روزانہ دعوت، روزانہ کون مسجد کو دعوت یعنی وقت دیں گے؟ وہ مولوی محمد عظیم صاحب کہتے ہیں سارے ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں، پھر محلے میں جاؤ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، سارا جو جتنا بھی ہمارے جیسے کوہاٹ کے کام کو لے لو، کوہاٹ کا کام جب کمزور پڑ جاتا ہے تو کس وجہ سے کمزور ہوتا ہے؟ ہماری وجہ سے کمزور پڑ جاتا ہے۔ ہاں، ہم اپنے محلوں میں جو ہے نا روزانہ وقت پابندی سے نہیں دیتے، اور پابندی سے 1 دن 2 دن میں نہیں ہوگا یہ کام، آدمی پر کرتے قربانیاں کرتے، ہاں
اپنے آپ کو بالکل جو ہے نا یعنی کچھ بھی نہ سمجھے، کرتے کرتے کام کرو، پھر کام جو ہے سمجھ میں آ جائے. ہاں تو بھائیو، دوستوں، بزرگوں، پوری دنیا ہمارے سامنے ہے، پوری دنیا. ہاں سب سے پہلے جو ہے ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ ہمارے جو ہے 2 سال کے چلے لگ گئے، میں ملکوں کا ارادہ کیوں نہیں کروں؟ ارادہ نہ کرنا بھی ایمان کی کمزوری. ہاں ڈراپ کیا ہوتا ہے؟ ڈراپ ارادہ کرو، بس اللہ سے مانگنا شروع کرو. اللہ پاک جو ہے ہمارے لیے انتظام کر لے، چلے جائیں گے، ورنہ تو اس ارادے پر بھی اللہ جل شانہ ہمیں جو ہے پورا اجر دے گا. نفلیں پڑھتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، سمجھے، رات کو اٹھیں، گھر میں تعلیم شروع کریں، گھر والوں سے کہیں، تو آپ دیکھو پوری دنیا میں چل سکتا ہے، پوری دنیا. لیکن یہ ہے کہ بھائی اور دوستوں، یہ دعوت جب میں تو پہلی بات کی، جب دعوت دیں گے، دعوت روزانہ، دعوت مقام پر بھی دعوت، گھر کے اندر بھی دعوت حکمت سے، محلے میں بھی دعوت، جہاں بھی مرکز میں ابھی آئے ہیں نا، مرکز میں بہت سے ساتھی آپس میں مل جاتے ہیں، لیکن کسی کا پوچھتا نہیں ہے کہ آپ کا چلہ کب ہے. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہتے ہیں کہ ہندوستان سے مجھے خط آتا ہے، ہندوستان سے، کہ مولانا آپ کے چلے کا وقت پورا ہے. ہندوستان سے مدینہ پاک خط جاتا، آپ کے چلے کا وقت پورا ہے. کہتے ہیں میرے دوست میری فکر کر. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بیرون ملک میں تھے، تو ٹیلی فون پر اطلاع آئی نا، ڈاکٹر اسلم صاحب تھے، وہ حاجی صاحب کے معالج بھی. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے کہو کہ آپ کے سروزے کا وقت پورا ہے اور وہ سروزے میں چلا جائے. ہم تو ہمارے ساتھی ایک دوسرے کو کہتے ہیں سروزے کا کیا ترتیب ہے؟ کہتے ہیں یار یہ تنگ کرتا ہے. آپ کے چلے کا کیا ترتیب ہے؟ یہ تنگ کرتا ہے. آپ کے ملکوں کا جو ہے نا جانے کا کیا ترتیب ہے؟ یہ تنگ کرتا ہے. ٹھیک ہے، پوچھنے پر بھی یاد رکھو، دعوت نہیں چلاؤ گے، روزانہ جوڑ نہیں، تبلیغ عمال میں نہیں جوڑو گے نا، تو تبلیغ کی باتیں بھی تمہارے اوپر بھاری لگے. ہاں اور تبلیغ کا کام کرو گے نا، تو کوئی سخت بات بھی تمہیں کہیں تو اس طرح آپ کو لگے گا جیسے پھول پھینک رہا ہے، پھول پھینک. اور اس کام کو نہیں کرو گے، پھول کی طرح نرم باتیں، مزدار باتیں جو کرے گا وہ تمہیں انگاروں جیسے لگے گا، انگار، جب کام آدمی نہیں کرتا. کیا ترتیب پہلے سے ہم نے کہا تھا، 4 مہینے لگا کر روزانہ جوڑ کریں گے، مہینے کا سے روزہ لگائیں گے، 2 گشتیں کریں گے، اور اسی طرح نصرت کریں گے، اور ہمارے کہائے پورا ہو جائے، ہر 2 سال کے بعد ملکوں میں سفر کریں گے. اپنی زبان سے کی ہوئی بات کو اگر آپ اس کو یاد کریں گے تو وہ ناراض ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بھائیو، دوستوں، بزرگوں، دعوت دینا، دعوت دینا یہ اصل ہے. مرکز میں بھی ابھی سارا ہفتہ گزر گیا نا، تو مرکز میں تو کوئی توڑ پھوڑ والا آدمی نہیں. لمبی راتیں ہیں، ایک 2 کے ساتھ ملے، پوچھے اسے، پورا ترتیب پوچھے. ہاں جس کا چلہ رہتا اس کو چلے کے لیے کہوائی پورا نہیں، چلہ لگاؤ بھائی، موت کا کوئی پتہ نہیں چل. حضور کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی گناہ کرے پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں توبہ کرے. فرمایا اگر پھر گناہ ہو جائے؟ کہتے ہیں پھر توبہ کرے. حضور اگر پھر گناہ ہو جائے؟ فرمایا جس کا مفہوم ہے، میرے صحابی تم گناہ کرتے کرتے تک جاؤ گے، اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تکے گا.
لیکن میرے صحابی ہر وقت توبہ نکالو، موت کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ موت کا پتہ چلتا ہے؟ سے روزہ رہ جائے تو موت گش رہ جائے، موت کا پتہ چلتا ہے۔ اعمال کی پابندی، جتنے بھی وقت لگائے ہوئے ساتھی ہیں، جب یہ اعمال کی پابندی کریں گا، گھروں میں اس کے اولاد پابند ہوں گے، محلے میں اس کے محلے دار پابند ہوں گے، یہ جہاں پر بھی ہوگا وہ لوگ اس کو دیکھ کر وہ بھی پابندی اختیار کریں۔ ہم اس اعمال کو قدر کی نگاہ سے دیں گے، محلہ آباد ہوگا، اس محلے سے جو ہے نا جماعتیں نکلے گی، ملکوں کی جماعتیں، مزدورات کی جماعتیں، چلے تین چلے کی جماعتیں، سروزن کی جماعتیں۔ ہاں، محلے میں جو پابندی سے اثر سے عشاء تک یا 3-4 گھنٹے ہو، 8 گھنٹے ہو، محلہ جس طرح کھیت میں آدمی سبزی وغیرہ کا بیج بوئے تو پھر سارا جب وہ سبزی نکل آتا ہے نا تو پھر بس پکتا ہے اور خراب ہوتا ہے، پھر اس کے لیے مزدور پکڑتے ہیں، اللہ جی جلدی کرو، اس کو کاٹو ورنہ خراب ہو جائے۔ محلے کا کام مضبوط ہوگا، ایک ایک محلے سے کئی جماعتیں ملکوں میں جا سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے جو ہے نا اوقات لگائے ہوئے ساتھی سب سے پہلے قربانی کریں، اوقات لگائے ہوئے ساتھی۔ ہاں، اور قربان ہمارے بڑوں سے کہتے ہیں تبلیغ کو وہ وقت دے دو، وہ وقت دے دو جو تمہارے دنیا سے فارغ اوقات دین کو دے دو۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فارغ وقت دین کو دے دو تو دین دنیا میں جو ہے پلتا پھولتا چلا جائے، دنیا میں پھیل جائے گا فارغ وقت۔ اور فرمایا ساتھ یہ بھی کہ فارغ اوقات میں، اگر فارغ اوقات دین میں کہتے ہیں فارغ اوقات میں انسان گڑبڑ کرتا ہے، فارغ اوقات میں انسان نافرمانیاں کرتے ہیں، لوگوں سے فارغ وقت لیا کر۔ ہم فارغ وقت ہے ہمارے پاس جب ہوتا ہے پھر ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ عصر سے عشاء تک بزرگوں کی مشورے سے طے ہوا، جس کو جو وقت بھی ہو روزانہ جو ہے نا، دن کو ہو، ظہر کو ہو، صبح کو ہو، لیکن مسجد کو ہر 4 مہینے والے، چاہے نیا چلے والا ہو، چاہے جو ہے فیروزے والا ہو، اس سے بھی 2.5 گھنٹے لے سکیں۔ یہ نہیں کہ 4 مہینے، سب کے لیے 2.5 گھنٹے۔ اور جو فارغ وقت ہو ساتھیوں سے اس کی جو ہے نا اس کا مطالبہ کرو۔ ان دنوں میں لوگ 10 بجے دکانوں کو جاتے ہیں، 10 بجے جاتے ہیں تو 8 بجے سے لے کر 8:30 ساڑھے 10 بجے تک 2.5 گھنٹے پورا ہو جاتے ہیں۔ کرو اس کے لیے لکھو فلانے سے ملاقاتیں کرو، 2.5 گھنٹے جب یہ دے گا نا اور دکان پہ جائے گا پھر دیکھو اس کا حال دیکھو۔ ہاں، تو بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، تبلیغ میں قربانی بس یہ قربانی ہے۔ ہاں، وہ ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ مولانا یوسف صاحب کراچی میں فرماتے ہیں بھائی قربانی کرو، ایسا قربانی کہ اللہ پر جان دینا آ جائے، اللہ پر جان دینا آ جائے۔ تو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا یوسف صاحب کے پاس گئے نا کہ میں تو جان نہیں دے سکتا، قربانی کرتا ہوں۔ فرمایا عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ، عبد الوہاب، ہاں، جس وقت جس تقاضے کا کہا جائے اس پہ آپ تیار ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں تیار۔ کہتے ہیں جب دین کا تقاضا آ جائے اور آپ اس پر لبیک کہیں تو یہ اس طرح ہے جیسے اللہ پر جان دینا آ گیا۔ تو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو یہ کام تو میں کر سکتا، یہ کر سکتا۔ کہتے ہیں بس یہی جان دینا ہے، تقاضا آ جائے لبیک،
اور ایک عالم فرماتے تھے کہ جب آدمی جب بھی جو ہے نا دین کا تقاضا آ جائے مطالبہ ہو جائے نا، اور ایک آدمی کھڑا ہو جائے لبیک میں اس تقاضے پر جو ہے نا تیار ہوں، تو اس عالم نے فرمایا دنیا میں سب سے زیادہ اس آدمی سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس آدمی سے خوش ہوتا ہے جو دین کے تقاضے پر لبیک کہتا ہے کہ میں تیار ہوں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اللہ پاک کو یہ انسان محبوب ہے، دین کے تقاضے پر جو تیار ہوتا ہے۔ اور قربانی تو ہے جی نہ چاہے ہم سے روزہ ایک لگائیں بس جی، 2 سراز جس نے مہینے میں لگائے سارا اس کا ڈنڈورا یہ بڑا قربانی والا ساتھی، 2 سے روزے لگائے، یعنی اس کا مطلب یہ تو اصل دنیا کے کام سے نکل، دنیا کا کام اصل ہے، یہ 200 روزے جو لگائے یہ تبلیغ میں دین کے کام میں، یہ تو بڑی قربانی کی، کیونکہ دنیا کا کام تو جو ہے وہ تو اس سے کئی گنا زیادہ ضروری ہے۔ قربانی 27 دن جو ہے دین میں لگاؤ، 3 دن دنیا کو، یہ قربانی والا شاید سمجھے۔ ایک مولوی صاحب کی جو ہے نا سروزے سے واپس آئے، سروزے کی جماعت تیار تھی، سروزے کی جماعت بھی تیار تھی، ٹھیک ہے، تو نظام الدین میں ان سے کہا کہ یہ سروزے کی جماعت تیار ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے کہ اس کو ساتھ پرانا چلا جائے، تو جو جماعت لے گئے تھے وہ عالم تھے، تو اس نے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں بات کی کہ حضرت میری لڑکی فوت ہو گئی ہے، میں جو ہے اس کے کفن تجدید دفین کے لیے جاؤں۔ تو مولانا نے پھر بھی نہیں چھوڑا، کہتے ہیں مولانا اگر یہ کام ہم کریں آپ اس جماعت کو لے جائیں کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں میں تیار ہوں۔ نظام الدین صاحب بھی وہاں ہوئی اور اس کو نئے ساتھیوں کی جماعت دے دی، چلے۔ یہ کام تو اس طرح قربانیوں سے آیا۔ ایک میواتی نے چلہ لگایا، آخر میں آئے چلے کے بعد کسی مکان کو دیکھا، دل میں آیا یہ تو بڑا خوبصورت مکان، وہاں جو ہے کارگزاری سنائی تو کہتے ہیں آپ کا چلہ ٹوٹ گیا۔ اچھا ٹوٹ گیا، تو دوبارہ پھر چلہ پھر واپس آیا، پھر کوئی بات زبان سے نکلی کہ یہ تو بہت بڑا مکان ہے، تو کسی نے کہا بڑا تو اللہ کی ذات ہے، آپ مکان کو بڑا کہتے ہیں، آپ کا چلہ ٹوٹو، چلہ آپ کا اس نے کہا اچھا پھر چلہ ختم ہو گیا، 7 چلے لگائیں، 7 چلے، پھر چپ رہتے تھے کہ کوئی زبان سے بات نہ نکلے، ایسا نہ ہو کہ پھر جرمانہ چلے کا آ جائے۔ ایسے سادے لوگ، ان کی برکت سے اللہ پاک نے اس کام کو چلایا، ٹھیک ہے۔ بس کیا کرے جی، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مفتی کفایت اللہ صاحب میں نے بیان کے لیے تیار کیا، لے آیا رشکے میں، تو جب لے آیا تو مجمع بیٹھا تھا، تو اس کا بیان کا مختصر خلاصہ یہ ہے، جب خطبہ جو ہے پڑھا، خطبہ کے بعد فرمایا اے لوگوں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی کام ہے جو حضور کیا کرتے تھے، حضور یہی کام کرتے تھے جس کے لیے آپ کو عبدالوہاب نے جمع کی، حضور پاک علیہ السلام یہی کام کرتے، لیکن جو چیز رواج سے نکل جاتی ہے، جو چیز وہ لوگوں کو نیا معلوم ہوتا ہے، آج تبلیغ رواج سے نکلی ہے اس لیے لوگوں کو نیا معلوم ہو۔ پھر فرمایا، مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ولیمہ میں دودھ پلانا، دودھ کا ولیمہ کا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ولیمہ میں دودھ پلانا سنت،
لیکن دودھ پلانا جو ہے یہ رواج سے نکلی ہے. ابھی دودھ پلانا رواج میں سے نکلی ہے، اس لیے لوگوں کو جو ہے نا اس کو اختیار نہیں کرتے. لوگوں کو نیا معلوم ہوتا ہے یہ کیا ہے، رواج میں نہیں ہے، ابھی بھی رواج میں نہیں. فرمایا یہ دیگیں پکانا، یہ مرغیاں بنے ہوئے کھلانا، گوشت کھلانا، حلوے کھلانا، اس میں تکلیف بہت زیادہ ہے، لیکن یہ رواج میں ہے، یہ لوگوں کو آسان ہے. اور دودھ کا ولیمہ یہ رواج میں نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو مشکل. اسی طرح تبلیغ بھی ہے. ٹھیک ہے، دنیا کے لیے ہم کتنے قربانی کرتے ہیں. ہر آدمی سوچے کہ میں دعوت تبلیغ کے کام، دین کے کام کے لیے قربانی کتنا کرتا ہوں اور دنیا کے کام کے لیے قربانی کتنا کرتا ہوں. اور تبلیغ کی گاڑی نہیں ہے، تبلیغ کی گاڑی جو ہے نا یہ قربانی سے چلا کرتی. قربانی نہ ہو پھر تبلیغ کی گاڑی جو ہے رک جائے گی. ہر کاروبار سرمایہ سے چلتا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، سرمایہ ہو تو کام چلتا ہے. سرمایہ آپ کے ساتھ نہ ہو، سرمایہ نہ ہو تو پھر ریڑھی کا کام بھی نہیں کر سکتے. یہ چھولے، یہ جو ہے نا یہ لوبیا پکانے کا، اس کے پاس اس کے لیے بھی سرمایہ نہ ہو، پیسے نہ ہو، یہ کاروبار بھی نہیں کر سکتے، سرمایہ نہیں. ہمارے علماء بزرگ حضرات فرماتے ہیں تبلیغ کا سرمایہ کیا ہے؟ تبلیغ کا سرمایہ جو ہے نا، تبلیغ کا سرمایہ تبلیغ کے لیے وقت نکالنا ہے. تبلیغ جو ہے نا یہ وقت کے سرمایہ سے چلا کرتی ہے. وقت نہ دو تو کیا تبلیغ؟ تمہارے پاس وقت نہ ہو نماز کیسے پڑھے؟ وقت نہ ہو تلاوت قرآن کیسے کرے؟ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، ابھی موقع ہے. ہمارے وہ ساتھی فوت ہو گئے، کہتے ہیں سانس ہے تو چانس ہے، سانس ہے تو چانس ہے. سانس بند ہو گیا تو چانس ختم ہو جائے. ابھی سانس ہے، اس لیے چانس ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے. اللہ پاک سے مانگو. اللہ ہم سب کا رب ہے. مانگو کہ یا اللہ اس کام کے لیے مجھے قبول فرما اور یہ کام میرے لیے آسان فرما. عافیت کی دعا ہم نے بزرگ علماء سے سنا ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام کی عافیت کی دعا مانگنا یہ سنت ہے. حاجی صاحب فرماتے یہ سنت ہے. عافیت کی دعا بھی اللہ سے مانگو اور قبولیت کی دعا بھی اللہ سے مانگو. جب اللہ قبول کرے گا تو پوری دنیا میں اللہ پھیرائے گا، پوری دنیا اللہ سے. حاجی صاحب فرماتے اللہ پر اپنے آپ کو قبول کراؤ. اللہ مجھے قبول فرما. لیکن تبلیغ لوگوں کو پتہ ہے تبلیغ میں ارادہ کرو بھی تو بس انشاءاللہ قبول ہے. تبلیغ کے کیا تھے؟ یہ بجلی کی طرح ہے. بجلی کے مذاق سے ہاتھ لگاؤ پکڑے گا، کلتن ہاتھ لگاؤ پکڑے گا. بجلی کے جو ہے بڑے سے بڑا آفیسر آ جائے اور تار کو ہاتھ لگائے اس کا بھی لحاظ نہیں کرتا، اس کو بھی پکڑے گا. یہ نہیں کہ یہ میرا افسر ہے. اسی طرح تبلیغ بھی ہے. تبلیغ میں جو بھی ارادہ کرے گا تو اللہ جل شانہ جو ہے نا، اللہ جل شانہ اس کو قبول فرمائے. تو انشاءاللہ آپ کیا خیال ہے پھر آپ لوگوں کا؟ ارادے ہیں؟ ہاں جی، کس کس کا ارادہ ہے؟ ماشاءاللہ جو نقد تیار ہے وہ اپنی جگہ پر. چلو بھائی مفتی صاحب آئے، میں تو اس طرف سے